رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 10۔ شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک سٹور کی طرف آ جاتا تھا، جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہوتی۔ یہیں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا تھا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا، جسے یہ دو نوجوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی بکس دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں بکس خریدتے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ نیا پیرا۔ فاطمہ بیٹا، میں کب سے؟ مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئیں۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹ پیکس، چاکلیٹس اور اس طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ اپنی الماری سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر اپنی ماما کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف تو تھیں، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ کبھی جم، کبھی پارلر، کبھی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنکس۔ گھر میں وہ کم ہی پائی جاتی تھیں، اگر ہوتی بھی تو سارا دن ٹی وی پر براجمان رہتی۔ فاطمہ سے دن میں ایک دو بار ہی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا کہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات بس نصیحتیں ہی ہوتی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر جایا کرو، فلاں برانڈ پر سیل ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ ہیلدی کھایا پیا کرو، آگے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنی ماما کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ انہیں بتائے یا اپنی سفیان سے دوستی کے متعلق کچھ شو کرے۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماما سے کرے، مگر اس کی ماما نے کبھی اس طرح سے اسے ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے مکمل توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط ٹریک پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے، ویک اینڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا یا ایک دو گھنٹے ساتھ گزار لیے، مگر آپس میں اتنی کوئی فرینکنیس نہ تھی۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہ تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد سے مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ پہلے جو کبھی خود اس کے کمرے میں بہت کم جاتی تھیں، اب جانا شروع ہو گئی تھیں، اور آج کمرے کی حالت دیکھ کر مزید تشویش کا شکار ہو گئیں۔ ماما آپ یہاں، آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری فوراً سے بند کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، نہیں بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو، سوچا خود چلی جاؤں۔ مسز ریان آگے بیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا، کہیں ماما کو پتہ نہ چل جائے۔ اوف، میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے ایک گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بھویں سکیڑتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ ماما وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا کہ اب اس کا دل بس باہر آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھی۔ صرف کلاس فیلو؟ مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ آج تو تمہاری خیر نہیں فاطمہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماما وہ دوست بھی ہے، تم نے کبھی بتایا نہیں فاطمہ؟ مسز ریان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ کوئی صرف دوست ہو اور اتنے گفٹس دے، اور بائی دا وے لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگ گئے؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آخر ماں تھی، اور ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان ہی لیتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ اب وہ کیا کرے۔ اب تو وہ یہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر ماما کیا بتائے اب انہیں۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 11۔ امی، دل کرتا ہے بس آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے کھاتی رہوں، قسم سے مزہ آ جاتا ہے۔ قرۃ العین نے دیسی گھی میں چوپڑی روٹی ساگ کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ تمہیں کبھی کھانا بنانا نہ پڑے۔ سب جانتی ہوں میں تمہاری یہ مسکے بازی۔ اس کی ماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے مذاقن ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے دعا پڑھنے لگی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اللہ میری امی کو جنت کے لذیذ کھانے کھلائے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یکدم خوش ہوتے ہوئے آمین آمین کہہ رہی تھیں۔ اچانک ساتھ پڑا ہوا فون بجا۔ قرۃ العین اپنی رنگ ٹون کے طور پر قرآن کے متعلق عربی نشید لگائی ہوئی تھیں، جو کہ میوزک سے بالکل پاک تھیں۔ نور فی الظلمات انسی فی خلواتی۔ میرے اندھیروں میں نور، میری تنہائی میں انسیت کا ذریعہ۔ وہ اپنے اعضاء کے حتی الامکان حفاظت کرتی تھی، خصوصاً میوزک سے۔ اس کے مالک نے جو چیز حرام کر دی تھی تو وہ غلام ہو کر کیسے اسے اپنے لیے حلال کر سکتی تھی۔ حتیٰ کہ موبائل ٹون کا بھی میوزک ختم کر دیا تھا کہ کہیں اس کے دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کہیں اس کے دل کا نور نہ بجھ جائے، کہیں اس کا دل سخت نہ ہو جائے، یا کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں منافقت جنم نہ لے لے، کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسے منافقت سے ڈر لگتا تھا، منافقین کے انجام جہنم کے سب سے نچلے گڑھے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب کی رضا کی خواہاں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا بچا کر رکھتی تھی۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ امی، فاطمہ کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے قرۃ العین موبائل اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ اچھا گڑیا، صبر کرو، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ کرت، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ماما نے مجھے اتنا ڈانٹا، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بابا کو فون کر کے بتائیں گی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ بابا کینیڈا میں بیٹھے مجھ پر کتنے خفا ہوں گے۔ قرۃ العین کے سمجھانے پر فاطمہ اب اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی ماما نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی۔ کرت، میں نے ماما کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ سب ختم کرنے جا رہی ہوں، میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، انہیں سمجھانا چاہیے تھا نا۔ فاطمہ، اگر تم یہ سب پہلے نہ چھپاتی تو شاید آج یہاں تک نوبت نہ آتی، قرۃ العین نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کرت، تم بھی مجھے بلیم کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کو قرۃ العین سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ قرۃ العین کی بات کافی حد تک درست بھی تھی، مگر شاید اس نے غلط موقع پر کہہ دی تھی، جس پر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوری فاطمہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ تمہیں برا لگا، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے واقعی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے فون کاٹ دیا، اور دوسری طرف قرۃ العین ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ فاطمہ جو پہلے ہی بہت ہرٹ تھی، اس نے اسے مزید ہرٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری، اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے بندے کا دل مزید دکھی ہو گیا۔ آپ پلیز اسے صبر دیں، اسے سیدھا راستہ سکھائیں، اسے اپنے قریب کر لیں، پلیز اللہ میاں، پلیز۔ قرۃ العین دل ہی دل میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی فاطمہ جذباتی حالت میں ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، جب جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو وہ اسے خود منا لے گی۔ فاطمہ نے موبائل سائڈ پر پھینکا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندر سے کسی نے سرگوشی کی، تمہارا رب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو یہ سب ہوا۔
تم تو خود کو گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی۔ قرۃ العین نے جھوٹ کہا تھا کہ جب کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر تھامنے آ جاتا ہے، مگر دیکھو یہاں تو سب نے تمہیں دھتکار دیا۔ فاطمہ کے آنسو یکایک رک گئے۔ کیا واقعی اس کی رب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ بہت بری لڑکی ہے؟ مگر میں نے تو اپنی سب سے محبوب ترین چیز قربان کرنا چاہی تھی نا۔ اللہ، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پھر یہ سب کیوں ہوا؟ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جاری ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 12۔ وہ 2 دن سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی ماما کا رویہ اب قدرے بہتر تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن انہوں نے فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ وہ اس سب جھنجھٹ سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر اندر کہیں مسز ریان کو اپنی تربیت میں کمی دکھائی دینے لگی تھی۔ فاطمہ بیٹا، یہ سوپ پی لو، کچھ انرجی آ جائے گی تو چل پھر سکو گی نا۔ فاطمہ بیڈ پر موٹے کمبل میں لپٹی بخار میں تپ رہی تھی۔ ماما پلیز، بالکل موڈ نہیں ہے، ابھی میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے مسز ریان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ جب بھی مسز ریان اس کے کمرے میں آئیں اور کچھ بات چیت کرتی، وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی کہتی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ مسز ریان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسا ہے یا وہ روتی رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بس دیکھتی رہی۔ اوکے بیٹا، آپ ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا، میں آج نیچے لاؤنج میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر مسز ریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ آنسوؤں نے پھر سے اس کی آنکھوں کو گرما دیا۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ سفیان کی یاد؟ کچھ اور؟ وہ 2 دن سے نہ یونیورسٹی گئی تھی اور نہ ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے بھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں۔ رات کے 8 بج رہے تھے، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آسمان سے لٹکتی وہ مضبوط رسی نیچے فضا میں معلق تھی۔ وہ خود ایک گہری کھائی میں کھڑی تھی جس کے کنارے بہت بلند تھے۔ وہ اس گھپ اندھیرے میں کھائی کے صرف کنارے ہی دیکھ پا رہی تھی۔ رسی کا لٹکتا ہوا سرا اس کے قد سے کچھ بلند تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اس کنارے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کھائی سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اس وحشت بھرے ماحول سے نکلنا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آس پاس سے بہت ڈراؤنی آوازیں اور چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ اسے جلد از جلد خود کو بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ وہ فوراً سے اسے اس بھاری پتھر کو مشقت سے اٹھا کر لائی اور اس پر چڑھ کر اچھل کر رسی تھام لی۔ رسی کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دوسرا سرا بہت مضبوط سے آسمان میں جمع ہوا ہے۔ اسے قدرے حوصلہ ہوا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ کچھ دیر میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کھائی سے کب کی نکل چکی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، مگر یہ کیا! نیچے تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گھپ اندھیرا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل ڈوبا کہ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ نہیں بچے گی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، ہاتھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جسم پسینے میں شرابور تھا، دھڑکن بھی غیر معمولی تھی۔ آس پاس وہی چمگادڑیں گھوم رہی تھیں، ان کی آوازیں اسے مزید ڈرا رہی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے رسی لٹک رہی تھی۔ آسمان سفید رنگ کا تھا، عجیب منظر تھا، نیچے ہر طرف گھپ سیاہ اندھیرا اور اوپر سفید آسمان۔ جیسے جیسے وہ زور لگا کر اوپر کی طرف کھسک رہی تھی، ویسے ویسے آسمان پر وہ چمکدار الفاظ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اتنے دھندلے تھے کہ صحیح سے پڑھے نہیں جا رہے تھے۔
اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف ہوئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ یہ شاید عربی کے الفاظ تھے یا شاید قرآن۔ ان الفاظ سے پھوٹتے نور سے اس کی آنکھیں چلدھیانے لگی۔ اس نے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اندر سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل، اس کی روح یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوگا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ سے آ کر زور سے ٹکرائی اور یکایک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ وہ یہ خواب تھا۔ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ 3:40 تھے۔ اوہ، آج پھر سے اتنا عجیب خواب! یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ فاطمہ اٹھو بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 بجے مسز ریان نے فاطمہ کو آ کر اٹھایا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی تھی، مگر اب اتنا لیٹ اٹھی۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان اب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے اب کافی کم ہو گیا ہے بخار۔ ہاں، تم سے ملنے آئی ہے۔ شاید تمہارا موبائل آف ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ادھر ملنے آ گئی۔ جی ماما، الینا ہوگی، آپ اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جب روم میں آئی تو سیاہ عبایا اور سکارف میں وہ پیٹھ پھیرے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ کرت، تم؟ جاری ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 13۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہو فاطمہ؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو 2 دنوں میں؟ فاطمہ کی آواز سنتے ہی قرۃ العین نے مڑ کر دیکھا اور اس کی طرف لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ تم نے نمبر بھی آف کر رکھا تھا، یونیورسٹی سے بھی آف۔ سب خیریت ہے نا فاطمہ؟ اب وہ اسے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اسے کچھ شرمندگی بھی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس نے کرت سے کیسے بات کی تھی، کیسے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا تھا اور اس کے بعد سے فون بند رکھا تھا۔ ہاں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قرۃ العین کو اس کے دل میں اٹھنے والی شرمندگی کے جذبات کی ہوا بھی لگے۔ اسے اپنی انا بہت عزیز تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ قرۃ العین اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہ رہی تھی، مگر فاطمہ مسلسل اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ فاطمہ، ادھر دیکھو، میری طرف، مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے اتنا؟ تم جتنا بھی مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرو، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ اس نے فاطمہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، جن کا آپ سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا، مگر وہ آپ کے کچھ کہے بغیر، آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے، آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، آپ کی مسکراہٹ میں چھپے پھیکے پن سے آپ کے دل کی حالت پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے نا، جو دل کو دل سے جوڑ دیتی ہے، کہ سامنے والے سے نکلنے والے کی وائبس آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اپنی اتنی پیاری بندی دی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا کہ بن مانگے اسے کرت جیسی دوست دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کے گال پر پھسل گیا۔ او فاطمہ، پلیز کچھ تو بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھتے ہی قرۃ العین نے جھٹ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ رسی
بہت گہرے خواب ہیں یہ تو فاطمہ، مگر مجھے یاد نہیں کہ آسمان پر وہ دو چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا، فاطمہ جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا، تب مجھے بہت شوق تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر اس علم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی تھا۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے، قرۃ العین فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتا رہی تھی۔ یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی، وہ اندھیرا گناہ اور جہالت کا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ وقت وہ تھا جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھی، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سی زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا، اور الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا۔ تمہیں اس گناہ کا احساس بھی ہوا اور تم اللہ کے بھی قریب ہوئی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرۃ العین کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے خود کو ایک سیاہ اندھیری کھائی میں پایا ہے، یعنی تم ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اندھیرا ابھی بھی اندر کہیں موجود ہے۔ یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے اس گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ وہ ارد گرد کی چمگادڑیں مختلف فتنے ہیں جن سے خود کو بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں کرت، میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس دن اس کے سارے آثار ختم تو کر دیے، اپنے موبائل کو بھی بند رکھا کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری کیا حالت ہو گئی، میری نمازیں بھی چھوٹ گئیں، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز کی کپ کپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ چندہ، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سب سے نجات کا راستہ بتایا ہے، جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے اسے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، انسان تو بس دعا کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا راستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسی، قرۃ العین نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ جاری